MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين نظام جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اب دنیا میں دور دور کی جماعتوں میں نہ صرف یہ کہ نافذ ہو رہا ہے بلکہ دن بدن مستحکم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اب وہ کیفیت نہیں رہی جیسے پہلے تھی کہ پہلے کی انگلش کے دفتر میں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دنیا بھر کی جماعتوں کے نظام کو چلایا جاتا تھا، بلکہ براہ راست خلافت کے ساتھ نظام جماعت کا واسطہ دن بدن واضح اور مضبوط ہو رہا ہے، اور اب مواصلاتی تجاری کے ذریعے جو رابطے بڑے اور پھیلے ہیں ان کے نتیجے میں انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ صرف نظام ہی کی معرفت نہیں بلکہ ہر احمدی فرد بشر سے خلافت کا ایک گہرا ذاتی رابطہ قائم اور مستحکم ہو جائے گا۔ جہاں تک نظام جماعت کے پھیلاؤ کا تعلق ہے یہ تدریجاً ہوا ہے اور اسے مستحکم کرنے میں بہت وقت اور محنت درکار ہے، کیونکہ نظام جماعت کے ساتھ بہت سے ایسے خطرناک عوامل لگے ہوئے ہیں جو نظام کو مستحکم ہوتا دیکھ نہیں سکتے اور دن رات اس کوشش سے مصروف رہتے ہیں کہ یہ نظام کسی طرح اکھڑ جائے اور یہ پودا جنت سے نکالا جائے۔ اس ضمن میں جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس پر میں ابھی کچھ شہر کی روشنی ڈالوں گا، مگر میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ نظام جماعت جو پھیل رہا ہے اور مستحکم ہو رہا ہے اب اس کی ذیلی تنظیمیں بھی خدا کے فضل سے دنیا کے مختلف ممالک میں جڑ پکڑ رہی ہیں اور اپنے عمومی جماعتی نظام کے تابع رہ کر اس کا ایک جز بن کر اس کو تقویت دیتے ہوئے نشو و نما پا رہی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جس سے انسان کو گہرا اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ ذیلی تنظیمیں پنپیں اور مضبوط بھی ہوں لیکن نظام جماعت کے عمومی ڈھانچے سے ٹکرا کر نہیں، اس میں فرکشن یعنی رگڑ پیدا کر کے خطرات پیدا کرتے ہوئے نہیں، بلکہ ان کا ایک مضبوط
अटूट अंग बनते हुए और उनको मजीद ताकत अता करते हुए ज़ैली तंजीमें अगर पनपें तो यही इलाही निज़ाम की रूह है और इसी के मुताबिक दुनिया भर में काम होना चाहिए। ज़ैली तंजीमों को मुस्तहकम करने में और जमात का एक फ़आल हिस्सा बनाने में बहुत मेहनत की जरूरत थी, है और अभी रहेगी। और इस पहलू से मैं जमात को जो नसीहत करनी चाहता हूँ वो इस आयत से मुताल्लिक है जिसकी मैंने अभी आपके उन आयात से मुताल्लिक है जिनकी अभी मैंने आपके सामने तलावत की है। अरब ममालिक में भी अल्लाह की तरफ से अब ज़ैली तंजीमें मुस्तहकम हो रही हैं। ये एक नई खुशखबरी है जमात के लिए, क्योंकि अरब ममालिक में तो पहले जमात की किसी किस्म की भी तंजीम अमलन उनका थी और अक्सर जगह असहाब काफ का दौर था। लेकिन अब खुदा के फजल के साथ बहुत से अरब ममालिक में जमाती तंजीम जग पकड़ रही है और आज एक अरब मुल्क में लजना अमाइल्ला का सालाना इज्तिमा है और उनकी तरफ से मुझे खुसूसियत से ये ताकीद मौसूल हुई है कि हमें मुखातब करके भी कम न है। और इसी तरह आज गैम्बिया में भी एक सालाना इज्तिमा हो रहा है और उनके अमीर साहब ने भी फरमाया है कि कल फोन पर पैगाम मिला था कि कल के जुमे में हमें भी मुखातब करें। किसी जमात में नया हौसला पैदा होता है, बहुत लुत्फ आता है जब अपना नाम हम सुनते हैं। तो ये दो ममालिक खुसूसियत के साथ मेरे पेश नजर हैं, मगर ये जो नसीहत है ये अमूमी है, इसका सारी दुनिया की जमातों से ताल्लुक है। हर जगह निज़ाम जमात से गहरा ताल्लुक है। निज़ाम जमात दरअसल अल्लाह ताला के हाथों की नुमाइंदगी करता है। वो ऐब जिनसे खुदा ने तख्लीक की है, जिन मानों में भी वो हाथ कहलाते हैं, उन मानों में जो निज़ाम जमात है वो उन हाथों की ताकत और उसकी सन्नाई की नुमाइंदगी करता है और उन्हीं हाथों से खलीफा बनाया जाता है और उसी खलीफा को हम नबीउल्लाह या रसूलुल्लाह कहते हैं, जो बराह रास्त अल्लाह के हाथों से बनता है। और फिर आगे जो निज़ाम जारी होता है वही खुदा के हाथों की नुमाइंदगी में जारी होता है। ये मजमून है जिसे आप अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि जहां इस मजमून में कोई इबहम पैदा होगा वहां ठोकर के रस्ते निकल आएंगे। बस निज़ाम जमात कोई अलग चीज नहीं है, कोई मसनूई ऐसी मैकेनिकी या मैकेनिकल चीज नहीं है जिसके मतलब लोग कहें कि जो निज़ाम क्या चीज है, तो ये एक ढांचा सा बना हुआ है, हमारा खुदा से ताल्लुक है, हम खुदा के अदना गुलाम हैं। जब अल्लाह से ताल्लुक है तो ये निज़ाम क्या चीज, छोड़े हैं इन बातों को। इस किस्म की भी लोग बातें करते हैं। वो ये नहीं समझते कि कुरान करीम ने उन आयात में जिनकी मैंने तलावत की है, आगाज ही से मुसलमानों को हमेशा के लिए, बल्कि सब बनी नौ इंसान को इस किस्म की बोझी बातों के खिलाफ मुतनब्बे फरमा दिया था। और दरअसल इन आयात में यह ऐलान है कि तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारे इस्लाम को सबसे बड़ा खतरा तुम्हारी अनानियत से होगा और निजाम के मुकाबले पर सर उठाने से होगा। अगर तुम इस खतरे को समझ जाओ और इस ठोकर से बाज आओ तो फिर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इसके बगैर तुम इबादुल्लाह में दाखिल ही नहीं हो सकते। तो दो किस्म के इबाद हैं, एक इबादुल्लाह हैं और एक शैतान के बंदे बन जाते हैं। और यही दो गुरोह हैं जो मजहब के ताल्लुक में एक हमेशा बरसर बेकार दिखाई देते हैं। इबादुल्लाह बनने के लिए शर्त बताई गई कि तकब्बुर से बाज आ जाओ, अपनी अनानियत से तौबा कर लो। उसके बगैर तुम कहोगे तो यही कि तूने अपने ऐ खुदा तूने हमें अपने हाथों से बनाया है, हम तेरे हाथों के नुमाइंदा हैं। मगर ये एक झूठी और धक्कारी हुई बात होगी। खुदा से मुतकब्बिर इंसानों का और अपने आप को बुलंद समझने वालों का कोई ताल्लुक नहीं हुआ करता।
چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس کس بات نے تجھے اس بات پر آمادہ کیا، یا یوں کہیں منع کا، کس بات نے تجھے منع کر دیا کہ تو اس سے بغاوت کرے، اس کی اطاعت سے منہ پھیر لے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہاں خلیفۃ اللہ کا ذکر چل رہا ہے، اور دونوں ہاتھوں سے بنانے کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کے نظام کے دونوں پہلو یعنی روحانی اور دنیاوی، یہ تمام ساتھ اس کی پشت پناہی کریں گے، کیونکہ خدا نے اپنی طاقتوں، ہر قسم کی طاقتوں کے مجموعے سے خلیفۃ اللہ کی تخلیق کی ہے۔ دو ہاتھ سے مراد ہے پہلے انسان کی وہ حالت جب وہ رفتہ رفتہ ارتقائی مدارس سے گزرتا ہوا اس بلند مقام تک پہنچا ہے جہاں وہ اس شرف کے قابل ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام، جہاں وہ اس شرف کے لائق قرار دیا گیا کہ خدا کی نمائندگی کرے۔ اس مقام تک جتنی بھی محرکات ہیں جس نے اس آدم کی اس بلند درجے تک رہنمائی کی ہے اور اس کی ان بلند مخارج کو حاصل کرنے میں عوامل کا کام کیا ہے، وہ تمام خدا کے اس نظام سے تعلق رکھتے ہیں جس کو ہم کائنات کا نظام کہتے ہیں۔ پھر آدم ایک ایسے دور میں داخل ہوتا ہے جہاں خدا کے روحانی نظام کے ہاتھ اس کا ہاتھ اس کے سر پر آتا ہے، اس کی پیٹھ کچھ بنائی کرتا ہے، اور اس کی ایک تخلیق نو میں ایک نیا نظام کار فرما ہو جاتا ہے۔ اسے خلقاً آخر کے طور پر قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ بس دو قسم کی مخلوقات میں سے آدم گزرتا ہے، یعنی اللہ کا خلیفہ۔ ایک وہ تخلیق جس میں سب دوسرے بھی شامل ہیں، لیکن یہ اس تخلیق کا انتہائی مقام ہے، اس کا سب سے زیادہ عزت کا مرتبہ ہے، وہ مرتبہ جس پر تخلیق کا نمائندہ اس لائق ٹھہرے کہ وہ خدا سے ہم کلام ہو اور خدا کی نمائندگی کر سکے۔ دوسرا پہلو ہے اس کی تربیت اور دینی امور میں اس کی رہنمائی اور اسے اس لائق ٹھہرانا کہ وہ خدا سے ہدایت پا کر لوگوں کا ہادی بن جائے۔ بس امر واقعہ یہ ہے کہ مہدویت کا تعلق آغاز ہی سے خلافت اللہ سے ہے۔ کوئی دنیا میں خلیفہ نہیں بن سکتا جب تک وہ پہلے مہدی نہ ہو، اور مہدی وہ جسے خدا خود ہدایت دے۔ بس یہ دوسرا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا جو خلافت کی تخلیق میں پھر حصہ لیتا ہے، اور جب تک یہ ہاتھ اس تخلیق میں شامل نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو سجدے کا حکم نہیں۔ جب خدا کا نمائندہ ان دونوں ہاتھوں کی نمائندگی کرتا ہے، ان دونوں خدا کی طاقتوں کی نمائندگی کرتا ہے، تب حکم ہے کہ ہر دوسری مخلوق کے لیے فرض ہے کہ کیونکہ اب یہ خدا کی نمائندگی کر رہا ہے اس لیے اس کے سامنے ضرور جھکو، کیونکہ اب اس کے سامنے جھکنا اس کے وجود کے سامنے جھکنا نہیں رہا بلکہ اللہ کے سامنے اور خالق کے سامنے جھکنا بن گیا۔ یہ وہ مضمون ہے جسے چند لفظوں میں سمجھایا گیا، اور ابھی اس مضمون کے بہت سے پہلو ہیں جن پر میں تفصیل سے روشنی نہیں ڈال رہا کیونکہ پہلے بھی میں بارہا اس پر گفتگو کر چکا ہوں، لیکن اس سے آپ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک لفظ میں کتنے مضامین سمیٹ کے رکھ دیے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کس بات نے منع کیا تھا؟ اس وجود کی اطاعت سے روگردانی کرو۔ خلقت بیدی، جسے میں نے خود اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے بنایا، عام نظام قدرت سے بھی اور غیر معمولی اور خاص روحانی نظام قدرت کے ساتھ بھی۔ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو تکبر کا شکار ہو گیا، تو نے تکبر سے کام لیا؟
یا ویسے ہی بڑا بن بیٹھا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے، حقیقت میں سمجھ رہا ہے کہ تو بہت بڑا ہے۔ ان دونوں باتوں میں ملتے جلتے مضامین ہیں لیکن باریک فرق ہے۔ ابلیس نے اس کے جواب میں یہ کہا، قال انا خیر منہ، واضح بات ہے میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی جس چیز سے ہماری سرشت اٹھائی گئی ہے، میرا مادہ سرشت کا اس کے سرشت کے مادے سے افضل اور زیادہ طاقتور۔ آگ مٹی پر غالب آ جاتی ہے، اس کو جلا دیتی، اور مٹی میں جو نمود کی طاقتیں ہیں آگ میں پڑ کر وہ تمام طاقتیں کھوئی جاتی۔ تو یہ اس نے کہا کہ اے خدا، تو اپنے پیدا کرنے کی بات کر رہا ہے تو میرا جواب سن لے، تو نے ہی مجھے بہتر مادے سے پیدا کیا ہے اور غالب آنے والے مادے سے پیدا کیا ہے، اس لیے مجھے حق ہے کہ میں انکار کر دوں۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو اس حالت سے نکل جا، دور ہو جا، فإنك رجیم، تو دھتکارا ہوا اور راندہ درگاہ۔ اس مضمون میں ایک اشکال یہ ہے کہ کہاں سے نکل گیا، کیونکہ جہاں تک جنت کا تعلق ہے، شیطان کے جنت میں ہونے کا تو سوال ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ نہ اس جنت کی باتیں ہو رہی ہیں جو جنت ہمیں مرنے کے بعد خدا کے فضل کے ساتھ نصیب ہوگی۔ بس وہ کون سی چیز ہے جس میں سے نکل جا کا حکم ہے، وہ اس حالت کا ذکر ہے جس حالت کے نتیجے میں وہ تکبر کر رہا تھا۔ آگ میں دو طرح کی صفات ہیں، ایک وہ صفات ہیں جو بنی نوع انسان اور حقیقت میں تمام مخلوق کے لیے غیر معمولی فائدے رکھتی ہیں، اور ان کے نتیجے میں سارا نظام حرکت میں ہے، اور ایک وہ صفات ہیں جو منفی پہلو رکھتی ہیں اور وہ جلاتی ہیں اور ان میں تباہ و برباد کرنے کی طاقتیں پائی جاتی۔ یہ آگ کا استعمال ہے، جیسے بھی کوئی کر لے، بس آگ کو اگر آپ صحیح معنوں میں خدا تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کریں، ان قوانین کے تابع استعمال کریں جن قوانین کو خود خدا نے پیدا فرمایا ہے، تو وہ آگ دنیا میں عظیم الشان کام کرنے کی صلاحیت انسان کو عطا کرتی ہے۔ حقیقت میں ہماری ساری انرجی، ساری فعالیت کا دار و مدار آگ پر ہے، لیکن آگ ہی ہے جو ان سب چیزوں کو برباد بھی کر سکتی۔ اب ایٹامک انرجی ہے، وہ آگ ہی سے سب کچھ حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر خطرات بھی بہت مضر ہیں۔ جہاں بھی وہ ایٹامک انرجی کا پلانٹ نظام سے باغی ہوگا، وہاں وہ ہلاکت کا موجب بن جائے گا۔ جہاں وہ آگ اطاعت کرے گی، وہاں خیر اور خوبی اور فوائد کا موجب بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت گہری حکمت کی بات یہاں بیان فرمائی، اور کوئی تحکم کے ساتھ کسی آمرانہ انداز میں اس کی بات کو رد نہیں فرمایا۔ فرمایا تو جو کہتا ہے آگ کی بات وہ درست ہے، لیکن آگ کی اعلیٰ حالت سے ہم تجھے نکال دیتے ہیں، کیونکہ وہ حالت اطاعت کے نتیجے میں ملی تھی۔ تو جب اطاعت کی حد سے باہر گیا تو آگ کی تمام مثبت صفات سے تجھے عاری کر دیا گیا۔ اب تو صرف ہلاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اب تو صرف نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بس ہم تیرے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، تجھے ان فوائد سے محروم کرتے ہیں جو آگ میں اطاعت سے وابستہ فرمائے، اور خود تو اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے کہ میں تیری اطاعت سے باہر جاتا ہوں کیونکہ
جس کو تو نے بنایا ہے میں اسے ادنا سمجھتا ہوں، اس لیے ہم تجھے باہر نکالتے ہیں۔ تب شیطان نے کہا کہ پھر مجھے رخصت دی جائے کہ میں بھی اپنا زور ماروں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے رخصت دی کہ اب زور مارتے رہو۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ بے شک زور مارو، اپنے لشکر چڑھا لاؤ، اپنے گھوڑے اور اپنے اونٹ اور اپنے تمام سوار اور قیادہ، جو طاقتیں تمہیں حاصل ہیں استعمال کرو، اور میرے بندوں کے خلاف ان کو چڑھا لو۔ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے بندوں پر تجھے غلبہ نصیب نہیں ہوگا، وہ میرے ہی رہیں گے۔ ہاں، وہ جو ان صفات سے مروب ہوتے ہیں جو منفی اور شیطانی صفات ہیں، جن کے اندر پہلے ہی اندرونی بیماریاں موجود ہیں، وہ تیری طرف جائیں گے اور تیری باتوں سے متاثر ہوں گے۔ مجھے ان سے کوئی پرواہ نہیں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، وہ تیرے بندے بن جائیں گے۔ یہ وہ آیات قرآن کریمہ ہیں جن میں ہمیشہ کی جد و جہد یا فلسفہ بیان فرما دیا گیا ہے، جو حق اور باطل کے درمیان جاری ہے اور قیامت تک جاری ہے۔ نظام جماعت کو وہ لوگ جو اس آیت اور اسی قسم کی دوسری آیات کا مفہوم سمجھتے ہوئے خدا کے دو ہاتھوں کی تخلیق سمجھتے ہیں، وہ نظام جماعت کے سامنے کبھی تکبر کے کام نہیں لیتے، اور ہمیشہ اطاعت یعنی سجدہ کرتے ہوئے ان راہوں پر چلتے ہیں جو راہیں خود اللہ تعالیٰ نے ہماری ترقی کے لیے مقرر فرما رکھی ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی انانیت کا شکار ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر ایک شیطان ہے جو سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ نمائندہ، یہ نظام جماعت کا یہ نمائندہ، اس کی کیا حیثیت؟ اس جاہل کو تو تلاوت بھی صحیح نہیں آتی، اس کو تو فلاں کام ٹھیک نہیں آتا، اس میں فلاں کمزوری ہے، اور ہم صاحب علم ہیں، ہمیں فلاں فضیلتیں حاصل ہیں، اس کی قوم یہ ہے، ہماری قوم یہ ہے، ہمارے ساتھ جتھا ہے، اس کے ساتھ جتھا کوئی نہیں، ہمیں اکثر لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور آپ اس کو ان ووٹوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو چن رہے ہیں جس کو چند آدمی نے ووٹ دیا تھا۔ ہم افضل ہوئے کہ یہ افضل ہوا؟ اس لیے ہم اپنے سے ادنا کی اطاعت نہیں کریں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں، اطاعت سے باہر نکل جاتے ہیں، اور وہ ان کی تمام صفات جن پر بنا کرتے ہوئے وہ تکبر کا اظہار کرتے ہیں، ان کی مثبت صلاحیتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں۔ اب ان کا وجود محض نقصان رساں وجود ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایسے لوگ جتنا وقت اپنا نظام میں خرچ کرتے ہیں، ہمیشہ منفی سوچیں رکھتے ہوئے نظام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنی کچلی ہوئی انانیت کا بدلہ لینے کے لیے، بس وہ سانپ جس نے کہا جاتا ہے کہ آدم اور حوا کو گمراہ کرنے کے لیے وار ان کو ڈسا تھا، یعنی روحانی طور پر ڈسا تھا، اور بائبل کے بیان کے مطابق چاپلوسی کی باتیں کر کے ان کو گمراہ کیا، وہ سانپ دراصل انانیت ہی کا سانپ تھا، اور ہر انسان میں موجود ہے۔ جب اس کو موقع ملے گا یہ سر اٹھائے گا اور ڈسے، اور اس کو موقع دینا یا نہ دینا ہر بندے کے اختیار ہے۔ پہلے وہ انسان مسلمان ہو جس کے اندر یہ سانپ موجود ہے، پھر اس کے سانپ کو یہ توفیق ہی نہیں مل سکتی کہ وہ اسے ڈرے۔ پہلے وہ سجدہ کرے آدم کو، تو اس کے اندر کا سانپ مجبور ہوگا کہ اس کے تابع رہے، ورنہ یہ سانپ ضرور سر اٹھائے گا اور بغاوت کرے گا اور خود اپنے مالک کو ہلاک کر دے گا۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مضمون وہ واضح فرماتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ شیطان تو ہر انسان کی رگ و پے میں دوڑ رہا ہے۔ تم باہر کے شیطان کی باتیں کرتے ہو، اندر کے شیطان کی فکر کرو جو ہر شخص میں موجود ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جس کے متعلق قرآن کریم کی اس دعا نے ہمیں متنبع فرمایا، من شرور انفسنا، ہم اے خدا ہم پناہ مانگتے ہیں من شرور انفسنا، اپنے نفس کے اندرونی شر۔ بس ہر شخص میں ایک شر ودیت کیا گیا ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے۔
چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے اندر بھی یہ شیطان موجود ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن وہ مسلمان ہو گئے، کلیتاً سر تاتا اسلام قبول کر چکا ہے۔ بس یہ فلسفہ ہے جسے سمجھنے کے نتیجے میں آپ کو اپنی صلاحیتوں کے استعمال کا سلیقہ آ جائے۔ یہ شیطان ہی ہے جو یعنی فعالیت کی قوت عطا کرتا ہے، یعنی جس کو آپ شیطان کہہ رہے ہیں دراصل یہ توانائی ہے، ایک ولولہ ہے، ایک جوش ہے، ایک طاقت ہے۔ جن لوگوں میں زیادہ ہو وہ زیادہ کام کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ سجدہ کر دیں اور خدا کی اطاعت کے تابع ہو جائیں۔ تب ایسے لوگ بڑے عظیم الشان کام کرتے ہیں اور خدمت دین میں ہمیشہ صف اول میں ہوتے ہیں، اور ان کو غیر معمولی طور پر عام انسانوں سے بڑھ کر خدمت کی توفیق ملتی ہے۔ جو خود اس انانیت کے شکار ہو جائیں وہ اپنی انا سے ڈسے جاتے ہیں، اور پھر وہ چونکہ اطاعت سے باہر نکل جاتے ہیں، پھر ان کی یہ تمام تر صلاحیتیں ہمیشہ منفی اثرات پیدا کرنے میں خرچ ہوتی ہیں، تو ان سے کوئی فائدہ نہیں جو انسان کو نہیں پہنچتا۔ تو صلاحیتیں وہی ہیں جو خدا کی رضا کے تابع ہو جائیں، صلاحیتیں وہی ہیں جو اسلام قبول کر لیں، ان کے سوا جتنی صلاحیتیں ہیں وہ سب منفی صورتیں ہیں۔ اس آج کی مثال قرآن کریم میں دے کر، یعنی شیطان کے منہ سے یہ بات بیان کر کے بہت ہی گہرا اور ہمیشہ رہنے والا ایک فلسفہ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ طاقت کے بغیر کوئی دنیا میں کام نہیں چل سکتا، لیکن ہر طاقت میں دو پہلو ہیں، ایک شر کا پہلو ہے اور ایک خیر کا پہلو ہے۔ تم اپنی طاقتوں کو اگر خدا کی نمائندگی میں سجدہ ریز کر دو اور تمہاری طاقتیں اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کے پیدا کردہ نظام کے تابع ہو جائیں تو ان سے عظیم الشان کام سر انجام ہوں گے۔ لیکن اگر تم اطاعت کی حد سے باہر نکل گئے تو فخرج منہا میں یہ پیغام ہے کہ جا پھر تمام اعلیٰ صلاحیتوں سے تجھے عاری کر کے محض خالی آگ سے کھیلنے والا ایک وجود بنا دیا گیا ہے۔ اب اس کو جس طرح چاہے استعمال کر، کبھی اس سے خیر پیدا نہیں ہوگی۔ بس نظام جماعت کو کے اس پہلو کو سمجھیں اور اپنی اطاعت کی حفاظت کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے جسے نظام جماعت کی نمائندگی کا حق ادا کیا گیا ہے، یہ غور کریں کہ کس نے ادا کیا ہے، کس نے عطا کیا ہے، کس کی نمائندگی کر رہا ہے۔ مٹی میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نمائندگی میں ہمیشہ عاجز بندوں کو چنا کرتا ہے، اور شیطان کی اباء کے مقابل پر، آگ کی سرکشی کے مقابل پر دیکھیں کتنا خوبصورت مضمون سجا کے پیش فرمایا گیا۔ جس بات پر شیطان نے اعتراض کیا اسی بات میں اس کا جواب تھا کہ اے جاہل، میں تو مٹی کو پسند کرتا ہوں جو بچ جاتی ہے راہوں پر، میں تو ان انسانوں کو پسند کرتا ہوں جن میں مٹنے کی اور عاجزی کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ جب وہ میری راہ میں بچتی ہیں تو ان سے پھر نشو و نما ہوتی ہیں، ان سے اعلیٰ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس پہلو سے آپ دیکھیں کہ تمام کائنات میں جہاں بھی زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں وہاں مٹی کی خصلت سے زندگی پیدا ہوتی ہے، آگ سے زندگی پیدا نہیں۔ آگ سے جناتی زندگی جو پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے، یعنی وہ زندگی جو باغیانہ حرکتیں کرتی ہو، جس میں تکبر پایا جاتا ہو۔ چنانچہ مادی دنیا میں بھی بعض وجود جو خطرناک اور مہلک بیکٹیریا پر مشتمل ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے، اور باقی تمام صلاحیت رکھنے والی زندگی نیلی مٹی سے پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون پر بھی روشنی ڈال دی کہ دیکھو ساری نشو و نما تو مٹی سے ہو رہی ہے، اور انسان اس سے پیدا ہو کر کتنی بلندیوں تک جا پہنچتا ہے، لیکن تنزل کے یعنی عجز کے آخری زینے سے جس سے نیچے عجز کا مقام نہیں،
وہاں سے زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، وہاں سے بلندیوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلا زینہ عز اور انکساری میں رکھا گیا ہے۔ جس کا قدم پہلے زینے پر نہیں پڑتا وہ کسی بلندی تک نہیں پہنچے۔ تو اب علا والا مضمون بھی سمجھ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے پہلے زینے پر تو قدم نہیں رکھا، جو اطاعت اور انکساری کا زینہ ہے اونچا کیسے اڑ گیا؟ کیسے تجھے وہ بلندیاں نصیب ہو گئیں جن کے نتیجے میں تو میرے آدم پر اکڑ اکڑ کر تکبر سے باتیں کرتا ہے؟ اسے ہم نے عز کے مقام سے اٹھایا ہے اور وہاں سے رحمتیں بخشی ہیں، اور وہ جو سب سے زیادہ مٹی ہوا خدا کی راہ میں اسے سب سے زیادہ سربلندی عطا کی۔ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سمجھنا ہو تو اس آیت کے اس پہلو پر غور کریں کہ شیطان نے یہ تسلیم کیا کہ تو نے آدم کو یعنی خلیفہ کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور خلافت کا معراج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ بس مٹی کی تمام صلاحیتیں اپنی پوری شان کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں جلوہ گر ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ عجز آپ میں تھا، اس لیے سب سے زیادہ رفعت میں آپ کو عطا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا تواضع العبد رفعہ اللہ الی السماء السابع بالسلسلۃ، کہ جب خدا کا ایک بندہ تواضع کرتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے اور گر جاتا ہے، تو اس جھکے ہوئے انسان کی رفعت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ رفع اللہ، اللہ اسے اٹھاتا ہے الی السماء السابع، ساتویں آسمان تک اٹھا کر لے جاتا ہے، بالسلسلہ سے۔ ظاہر دین اس کا ترجمہ کرتے ہیں زنجیروں سے، یعنی زنجیروں میں جکڑا اور اٹھا کے آسمان پر کا کرتے ہیں، ان کا ذہن اسی طرح جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے نہایت ہی لطیف اور اعلیٰ مطالب کو وہ کھو دیتے ہیں۔ بالسلسلہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں، اسی طرح عاجزی اور تواضع اور آسمان کی رفتوں کے درمیان بے شمار کڑیاں ہیں۔ ایک زنجیر ہے جو بے شمار کڑیوں پر سے بنی ہوئی ہے، بس جتنا جتنا کوئی تواضع کرے گا اتنا اتنا اس کو رفعتیں نصیب ہوں گی۔ ہر تواضع کرنے والے کو ساتویں آسمان تک نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ کسی کو زنجیر کی پہلی کڑی تک اٹھایا جائے گا، کسی کو دوسری کڑی تک۔ غزی کے رفتہ رفتہ وہ انسان جو خدا کے نزدیک تواضع میں انتہا کر لیتا ہے، اس کی رفعت ساتویں آسمان تک ہوگی۔ یہاں اب سے مراد تمام بنی نوع انسان میں عزت کرنے والے بندے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ان تمام عباد سے الگ اور ممتاز تھا، اس لیے یہاں آپ کا آخری مقام بیان نہیں فرمایا۔ یعنی مٹی کی انتہائی صلاحیتیں جہاں تک پہنچا سکتی تھی اس کے بالکل آخری کنارے پر آپ فائز تھے۔ چنانچہ آپ کا معراج ساتویں آسمان سے بلند تر ہوا، جس سے پیچھے ساری مخلوق رہ گئی ہے۔ انسانی مخلوق بھی اور غیر انسانی مخلوق بھی، فرشتے، جن، ہر قسم کی جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کو اس مرتبے تک پہنچنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اس بلندی تک پہنچنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی جس بلندی تک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعتیں ہوئی ہیں۔ تو بتایا کہ مٹی کی صفات جو عزت کی صفات ہیں اور نشو و نما کی صفات ہیں، دو قسم کی صفات ہیں۔ ان دونوں صفات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نوع انسان پر سبقت لے گئے ہیں، اور جہاں بنی نوع انسان کی رفعتیں ساتویں آسمان پر ٹھہر جاتی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعتیں اس سے بھی بلند تر ہو جاتی ہیں، اگلے مقامات تک جا پہنچتی۔ اور ساری ترقی کا راز تو عز اور مٹی بننے میں ہے۔ بس وہ لوگ جو نظام جماعت کے سامنے سر اٹھاتے ہیں اور
اپنے علوم کی باتیں کرتے ہیں، ان کو تو خدا کا یہی جواب ہے کہ فخر میں نہ، ان بلندیوں سے نکل جاؤ، ان رفتوں سے تمہیں عاری کر دیا گیا جو میری طاقتوں کے مثبت پہلوؤں سے تعلق رکھتی ہے۔ ہاں جہاں تک ان طاقتوں کے منفی پہلو کا تعلق ہے وہ تم استعمال کرو، قیامت تک کرتے چلے جاؤ، لیکن میرے بندوں پر تمہیں غلبہ نصیب نہیں ہوگا۔ بس خدا کی نمائندگی میں جو عجز کے ساتھ خدا کی نمائندگی کا، اس کے نظام جماعت کی نمائندگی کا حق ادا کرتے ہیں، وہ خدا کے فضل سے مقام محفوظ پر پائے۔ یہ شریر لوگ ان کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے خلاف بغاوت کریں گے، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں گے، ان کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، جتھے بنائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت تک ان پر، ان شیطانوں کو غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو ان کی باتوں میں آ کر ان کے تائید میں باتیں کرنے لگیں گے اور ان کو حمایت دیں گے، ان کا نقصان ہے۔ اس قسم کے لوگ اپنی علامتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ بس نظام جماعت کی بات ہو رہی ہے، میں تمام دنیا کی جماعتوں کو سمجھا رہا ہوں تفصیل سے کہ نظام جماعت کی روح اور اس کے فلسفے کو سمجھیں جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اور پھر خوب متنبع رہیں کہ آپ کی حرکتیں آپ کو کس گروہ میں لے جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ عام حالات میں نہایت ہی تابع فرمان، اپنے خطوں میں بھی ویسے بھی اظہارات میں جماعت کے تعاون میں بہت عمدہ خصلتوں کا اظہار کرتے ہیں، بڑا عمدہ رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ابھی وہ آزمائے نہیں جاتے۔ شیطان کا پتہ ہی نہیں چلا اس وقت تک دنیا کو اور فرشتوں کو، جب تک وہ آزمائش میں نہیں ڈالا گیا۔ جب تک وہ آزمائش میں مبتلا نہیں ہوا، وہ ایسے ہی ایک وجود تھا جیسے عام طاقتوں والا ایک وجود ہوا کرتا ہے، اور ان مخلوقات میں شامل پھرتا تھا جو خدا تعالیٰ نے اس آزمائش کے واقعہ سے پہلے آزاد چھوڑی ہوئی تھی۔ جب آزمائش میں ڈالا گیا تو اس کی انانیت کچھ لی گئی۔ جس کا سانپ کی دم کو رگڑا جائے تو پھر وہ بھٹکتا ہے، اور بعض سانپ ایسے ہیں جو ویسے نہیں کاٹتے، جب تک ان کو کچلا نہ جائے اس وقت تک وہ اپنا پھن نہیں اٹھاتے اس سے۔ بس ہر انسان کے اندر وہ شیطان موجود ہے جس کا ذکر اصدق الصادقین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کو کچلنے کی دیر ہے۔ بس ایسے لوگ جب عہدہ پاتے ہیں اور کسی وجہ سے ان کو عہدے سے معزول کیا جاتا ہے یا ان کا انتخاب ہوتا ہے اور نامنظور کر دیا جاتا ہے، پھر دیکھیں کہ کس طرح ان کے پھن کھلتے ہیں، کس طرح ان کے سر بلند ہوتے ہیں، اور اس ظاہری طور پر سجدہ ریز وجود کے اندر سے ایک شیطان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور بعض لوگ پھر ساری زندگی کا مشغلہ یہ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا انتقام لینا ہے، اور ان کے سارے طور طریق قرآن کریم نے شیطان کی اس کہانی میں بیان فرما دی ہے جو مختلف جگہ مختلف پہلوؤں سے بیان فرمائی ہے۔ اس کا ایک غول ہوتا ہے، اس کا ایک لشکر ہوتا ہے، اس کے کچھ ساتھی بننے شروع ہوتے ہیں اور وہ ان کی سرداری کرتا ہے۔ بس ایسے لوگوں کا رد عمل یعنی اس وقت پہچانا جاتا ہے جب یہ اپنی حرکتوں سے اپنے آپ کو شیطان کے مشابہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب ان کو عہدوں سے کسی کو معزول کیا جائے، وہ وقت ہے اس کی پہچان کا کہ وہ آدم کی سرشت سے ہے، مٹی کی سرشت سے ہے، یا ابلیس کی سرشت سے پیدا کیا گیا۔ لیکن پیدا تو دونوں کو ایک ہی سرشت سے کیا گیا تھا، دونوں صفات موجود ہیں۔ مراد یہ ہے کہ کیا اس نے جب اس کو اختیار دیا گیا اپنے لیے آدم بننا پسند کر لیا یا شیطان کی سرشت اختیار کرنے کو اپنا لیا۔ ایسے موقع پر بعض لوگوں سے چہروں سے پردے اٹھتے ہیں اور آدمی حیران رہ جاتا ہے، اتنا بڑا علم، اتنی بڑی ان کی تربیت اور اتنے لمبے دور تک خدمتوں کی توفیق پانے والے ایک ٹھوکر میں آ کر ہمیشہ کے لیے سوال ذلیل ہو جاتے ہیں، یعنی خدا کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ کسی کا نام رجیم ہونا ہے، اور پھر ان کی زندگی وقف ہو جاتی ہے شرارت۔ ان کے طور طریقے یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ آدم میں نقائص ڈھونڈتے ہیں، یعنی یہاں آدم سے مراد یا خلیفۃ اللہ سے مراد خدا کی جماعت کا نمائندہ ہے،
اور بیٹھ کے لوگوں میں اس پر تبصرے کرتے ہیں کہ یہ امیر یہ عادت ہے، یہ حرکت ہے، اپنوں رشتے داروں کے لیے یہ کرتا ہے، دوسروں کے لیے یہ کرتا ہے، فلاں معاملے میں یہ اس کا طور طریق ہے، اور اسی معاملے میں ایک دوسرے سے اس کا یہ طور طریق ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ پہچان کہ یہ بات سچے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، کچھ کرنی مشکل نہیں ہے. کیونکہ جس وقت تک یہ اپنے آپ کو مٹی کی سرشت سے ظاہر کرتے چلے آئے اس وقت تک یہ سب نقائص دیکھتے تھے اور انہیں قبول کیے ہوئے. اس وقت تک ان سب نقائص پر اگر یہ سچے ہیں ان کی نظر تھی، مگر کبھی ان کی اطاعت کی راہ میں یہ نقائص حائل نہیں ہوئے. جب سزا ملی، جب انا کچلی گئی، تب اچانک وہ آدم کس طرح سب سے زیادہ گندا ہو گیا. پہلے جس کے ساتھی ہوا کرتے تھے، پہلے جس کی بعض دفعہ مجلس عاملہ میں ممبر ہوا کرتے تھے، بعض دفعہ اس کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے. کیا وجہ ہوئی کہ اچانک وہ شخص جس کی ساری برائیاں ان کی نظر میں ہمیشہ سے تھیں، اس وقت وہ برائیاں ان کو تکلیف نہیں دیتی تھی، اس وقت انہوں نے ان برائیوں کی طرف نہ ان کو متوجہ کیا، نہ نظام جماعت کو متوجہ کیا. اچانک جب اسے آدم مقرر کر دیا گیا اور ان کو ہٹا دیا گیا تو اس کی برائیاں سامنے آ گئی. یہ شیطانیت کا فلسفہ ہے جو صرف عام عہدوں سے تعلق نہیں رکھتا، نبوت سے اور خلافت اللہ سے اس کا اولین تعلق ہے اور گہرا تعلق ہے. قرآن کریم فرماتا ہے لقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے کہہ دے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا یعلمون افلا یعقلون. تو کیا ہے کہ محمد رسول اللہ تو نے جب دعویٰ کیا، جب خدا نے تجھے مقرر فرما دیا تو تجھ میں 1000 قسم کے نقائص بیان کرنے لگے، ہر خوبی سے تجھے عاری قرار دیا، ہر برائی تجھ میں داخل کر کے لوگوں کو دکھانے لگے. ان سے کہا میں نے ایک عمر تمہارے اندر گزاری، کیوں عقل نہیں کرتے کہ وہ 40 سالہ عمر میں تمہیں کبھی میرے اندر کوئی برائی دکھائی نہیں دیتی تھی. آج اچانک اس وجہ سے کہ خدا نے مجھے ایک منصب عطا فرمایا ہے میں سب سے گندا کیسے ہو گیا. بہت ہی عمدہ اور بہت ہی ٹھوس دلیل ہے. اور احمدیوں کے لیے اس میں ایک اور نصیحت بھی ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق جتنا بھی دشمن حملے کرتا ہے تو ہمیشہ اس طرح سے حملے کرتا ہے. اور احمدی اپنی معصومیت میں اس میدان میں اسے جھگڑے کرتے ہیں. احمدیوں کو چاہیے ان کو کہیں کہ یہ قرآن کریم ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اس مضمون کو چھیڑیں جب تک پہلے یہ ثابت نہ کرو کہ اس دعوے دار کی پہلی زندگی میں تم یہ چیزیں ڈالا کرتے تھے اور یہ نقائص تمہیں دکھائی دیا کرتے. وہ زندگی جس میں بناوٹ کوئی نہیں تھی، جس میں ابھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس زندگی میں جبکہ اس نے ایک دعوے دار نے خدا کی نمائندگی کا لبادہ نہیں اوڑھا ہوا، اس لیے دنیا کی نظر سے بچنے کی اس سے ضرورت کوئی نہیں. وہ کھلا کھلا تمہارے سامنے تھا. اس کھلی ہوئی کتاب میں تمہیں کوئی نقص دکھائی نہیں دیا. اب جب کہ وہ دعوے کر چکا ہے وہ دنیا کا سب سے گندا انسان بن گیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ فطرت انسانی کے خلاف، ابدی سچائیوں کے خلاف. بس پہلے تم یا تو اس مضمون پر معاملہ طے کر لو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعوے سے پہلے کی زندگی میں تمہارے علماء نے اور ان لوگوں نے جنہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے، ان کے اندر خوبی کے سوا کبھی کوئی برائی دیکھی ہو تو بتاؤ کب بیان کی، کس کے سامنے بیان کی، اور ان برائیوں کے باوجود کتنا عظیم الشان خراج عقیدت ان کو کیوں پیش کرتے رہے کہ جب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کر اب تک، یعنی گزشتہ اس زمانے کے لحاظ سے 1300 سال میں مسیح موعود سے بڑھ کر کسی نے اسلام کی خدمت کی ہو، مرزا غلام احمد سے بڑھ کر کسی نے اسلام کی خدمت کی ہو تو لا کے دکھائے، اور کوئی اسے ایشیائی مبالغہ نہ سمجھے. ہم ساری تاریخ اسلام پر نظر ڈال کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس جیسا اسلام کی خدمت کرنے والا، اسلام کی دفاع کرنے والا 1300 سالہ اسلامی تاریخ میں اور پیدا نہیں ہے. یہ اقرار، یہ اعتراف کرنے والے، یہ عظیم خراج تحسین پیش کرنے والے اچانک جب خدا اس وجود کو، اس مٹی کو
ایک منصب پر فائز کر دیتا ہے اور اس مٹی میں روح پھونک کر اس کو خلیفۃ اللہ بنا دیتا ہے، تو اچانک اس میں ساری خرابیاں دیکھنے لگتے ہیں۔ بس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں جو دلیل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ ایک دائمی ہمیشہ زندہ رہنے والی دلیل ہے۔ جب بھی کسی احمدی کے سامنے کوئی دوسرا غلط الٹی خوردہ مولویوں کے بہکانے سے ایسی باتیں کرے، اس آیت کی طرف متوجہ کرے، کوئی مضمون تب زیر بحث آئے گا جب حضرت مسیح موعود کی پہلی زندگی میں تم نقل دکھاؤ گے، اس کے وقت تک یہ مضمون خدا تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق زیر بحث آ ہی نہیں سکتا۔ ہاں، جو دعوی ہیں، جو اعتقادی اختلافات ہیں، ان پر بحث کرو۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن، خدا، اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور پیش فرمایا ہے وہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہے تو ہم جھوٹے اور تم سچے۔ پہلے ان بنیادی باتوں پر فیصلہ کر لو، پھر یہ بحث آئے گی۔ بس وہی خلیفۃ اللہ کی باتیں یہ ہیں جو نظام میں بھی جاری و ساری ہوتی ہیں، اور ہر ابتلا کے وقت وہی ابتلا پھر درپیش ہوتے ہیں، اگر جو ان کی سطح نیچے کی سطح ہوتی ہے۔ بس نظام جماعت کے نمائندوں پر جب کسی شخص کا نفس کچلا جائے، وہ اعتراض کرتا ہے، تو جو خدا کے بندے ہیں ان کا فرض ہے کہ اس کو منہ توڑ جواب دیں، اس کو کہیں کہ تم اس سے پہلے کہاں تھے، تم باتیں وہ بیان کر رہے ہیں جو سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال پہلے کی باتیں، تم ساتھ شامل رہے، پہلے کیوں ہمیں کیوں نہ بتائے، پہلے کیوں تمہیں نظام جماعت کو متوجہ نہیں کیا، پہلے کیوں اس شخص کے ساتھ تم تعاون کیا کرتے۔ بس یہ تمہاری انانیت ہے، اور ہم خدا کے بندے ہیں، اس لیے تو ہم پر غالب نہیں آ سکتے۔ یہ باتیں ہم سے نہ کرو۔ یہ رویہ اختیار کرنے کے بجائے جو لوگ ان کا ساسون اختیار کرتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے کہ پھر وہ ان جیسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اگر تم اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرو گے اور ان کے ساتھ خلا ملا رکھو گے تو رفتہ رفتہ تم حزب شیطان بنتے چلے جاؤ گے، اور پھر یہ گروہ بنتے ہیں، اور انانیت کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ پہلے اپنے نفس کی مخفی طاقتوں پر ناز کرنے کے نتیجے میں، یا اپنے نفس کی ان فضیلتوں پر نگاہ رکھنے کے نتیجے میں جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوئی تھی، وہ خدا کے سامنے سر جھکانے سے ان کا انکار کر دیتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں گروہ بندی کرتے ہیں، اور ان کا گروہ ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ان کے سردار بننے لگ جاتے ہیں، اور یہ سارے مل کر اپنی اس گروہی طاقت کے برتے پر پھر خدا کے نمائندوں پر دوبارہ اور زیادہ طاقت سے حملے کرتے ہیں۔ اس طرح نظام جماعت میں تفریق کا سامان شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی کئی جماعتیں ہیں جن پر میری نظر ہے، بہت سی جگہ میں نے بہت کوشش کی، محنت کی، سمجھایا، اور اللہ کے فضل کے ساتھ وہ لوگ سمجھ گئے، اور جماعت کی بھاری تعداد کیونکہ ان لوگوں سے منہ پھیر گئی اور نظام جماعت کے ساتھ وابستہ رہی، اس کی معید رہی، اس لیے ان کی شیطانی طاقتیں اگر مر نہیں گئیں تو مٹ گئی ہیں، ذلیل اور رسوا ہو چکی، اور رجیم بن کے دنیا کے سامنے ظاہر ہیں۔ جب تک یہ طاقتیں رجیم رہیں گی کسی جماعت میں، جماعت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبہ نصیب رہے گا۔ جب یہ رجیم طاقتیں بہت سے بندوں پر اثر انداز ہو جائیں اور جماعت کے ایک حصے کو لپیٹ لیں تو وہاں خدا کے بندے تھوڑے رہ جاتے ہیں اور شیطان کے بندے بڑھ جاتے ہیں۔ پر خوب اچھی طرح پہچانے ان لوگوں کو، ان عادتوں کو۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آزمائش کے مقام پر ثابت قدم رہیں، اور جب آزمائش کے مقام آئے اور آپ کی عزت اور انا کچلی ہوئی دکھائی دے، جب جماعتی کسی فیصلے کے نتیجے میں آپ زخمی ہو جائیں اور آپ منہ چھپاتے پھریں کہ دنیا ہمیں کیا سمجھے گی، ہم تو اتنے بڑے بن کر جماعت میں ابھر رہے تھے اور آج ہمیں رسوا کر دیا گیا ہے، آج ہم سے چندے لینے بند کر دیے گئے ہیں، آج ہمارے خلاف یہ اقدام کر دیا گیا ہے، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ بس وہ منہ دکھانے کے بدلے پھر وہ اپنا گروہ تیار کرتے ہیں، اپنے حق میں باتیں کرتے ہیں جماعت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اور آغاز میں خلیفہ وقت پر حملہ نہیں کرتے،
کہتے ہیں اس کو بیچارے اونچا، وہ دور بیٹھا ہوا ہے. یہ شیطان ہیں جنہوں نے جھوٹی باتیں پہنچائیں اور ان کی باتوں میں آ کر یہ فیصلے ہو گئے. اور اس طرح رفتہ رفتہ مقامی سطح پر دو گروہ بننے شروع ہو جاتے ہیں. جو گروہ نظام جماعت کی تائید میں ہیں، ضروری نہیں کہ ان میں سارے شامل جماعت کے افراد پوری طرح محفوظ مقام پر ہوں. بعض ان میں سے بھی تائید کرتے ہیں مگر جتھا بندی کی خاطر اور اسلام کے نتیجے میں نہیں. چنانچہ ایسے لوگ بھی بعض دفعہ دوسری صورت میں آزمائے جاتے ہیں. جہاد کرنا اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے جب تک جہاد خدا کی خاطر نہ ہو. تو خدا کے بندے وہی ہیں جو نظام جماعت کی تائید کرتے ہیں، اپنے ذاتی تعلقات، دوستیوں، اپنے رشتوں، سب چیزوں کو بھلا کر اور محض خدا کے بندے ہو کر وہ ہمیشہ خدا کے نظام کی جماعت کی تائید میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ایسے موقع پر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ فلاں کو نیچا دکھا دیا گیا، فلاں گر گیا، اور پھر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو وہ تھا نا گندا اس لیے نکال دیا گیا، ہمارا مخالف تھا، ہم پہلے ہی سمجھا کرتے تھے. اور ان کے متعلق پھر عجیب خدا تعالیٰ بعض دفعہ ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے عجیب سامان کرتا ہے. ایک جماعت کے متعلق ایک شخص کے مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ اس کو امارت کے عہدے سے ہٹا دیا جائے. اس لیے نہیں کہ وہ نعوذ باللہ میرے نزدیک گندا تھا، بلکہ ایک ایسی غلطی کی تھی جو امیر کو زیر دی گئی. اور یہ اس حیثیت کی خاطر ہے کہ جماعت کو سمجھ آ جائے کہ یہ غلطی قابل قبول نہیں ہے. اور جتنے بڑے مرتبہ پر کوئی ہو اتنی ہی وہ غلطی نمایاں ہو جایا کرتی ہے جس کا اثر جماعت پر پڑتا ہے. وہ مجبوراً نظر انداز نہیں کی جا سکتی. انفرادی غلطیاں ہزار ہوتی ہیں لوگوں میں جن پر خدا جن کی پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن وہ فحشاء سے تعلق نہیں رکھتی، ان کا نظام جماعت سے تعلق نہیں ہوتا. ایسی غلطی جس سے نظام کی بےحرمتی ہو اور امیر ہوتے ہوئے کوئی نظام سے باہر قدم رکھے اور جو خلافت کے احکامات ہیں ان سے کھلم کھلا روح گردانی کرے، خواہ وہ کسی بنا پر ہو، غفلت یا لاعلمی کی بنا پر ہو. جب یہ چیز جماعت کے سامنے ابھر کر آ جائے تو اس کا احترام قائم کرنے کے لیے بعض دفعہ ان لوگوں کو ہٹانا پڑتا ہے. اور ویسے ان سے کوئی ناراضگی نہیں تھی، میں جانتا ہوں نیک مخلص عاجز بندے ہیں، لیکن ایک جگہ ٹھوکر کھا گئے اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ کچھ عرصے تک ان کو الگ رکھنا ہی ان کے اپنے مفاد میں ہے اور جماعت کے مفاد میں ہے. وہاں سے بعض خط آنے شروع ہو گئے کہ واقعتاً ثابت ہو گیا کہ آپ اللہ کے خلیفہ. اس شخص میں یہ باتیں تھیں، یہ باتیں تھیں. وہ مرے کو مارے شاہ مدار اس بیچارے کو گرا ہوا دیکھ کر ایسے اس میں حملے شروع کر دیے کہ طبیعت میں جیسے الٹی آتی ہے ایسا میرا رد عمل ہوتا تھا ان خطوں کو پڑھ کے. اب اس در سے مجھے داد دے رہے ہیں. مجھے ایسی دادوں کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے پتا ہے کہ مجھے خدا نے مقرر فرمایا، مجھے کسی انسان کی داد کی ضرورت نہیں ہے. ایسی دادوں سے کراہت محسوس ہوتی ہے، طبیعت متلانے لگتی ہے. ایک فیصلہ میں نے بڑے دکھ سے کیا ہے، بڑی مجبوری کی حالت میں کیا ہے، اور تم اس پر مجھے دادیں دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ دیکھا ہم جیت گئے. اور ایک صاحبہ نے لکھا کہ دیکھا میری فلاں خواب پوری ہو گئی، میں نے اس شخص کی رونق کے متعلق یہ خواب دیکھی تھی اور اس طرح خدا نے الٹایا، آج میں یقین کرتی ہوں کہ اب اللہ کے خلیفہ. اور انہی میں سے ایک ایسی غلطی تھی کہ میں نے اس کو بھی اپنے وجہ سے ہٹا دیا چند دن کے اندر. اب وہ سارا خلافت کا بھرم کہاں گیا؟ کیا اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں رہا؟ بس یہ جہلانہ اور چھوٹی اور کلیمی باتیں ہیں. نظام جماعت کے متعلق جب خلیفۃ اللہ فیصلہ کرتا ہے، خواہ وہ براہ راست خلیفۃ اللہ ہو یا خلیفۃ اللہ کا ادنا غلام ہو، ریچرد سے خلیفہ ہو، تو وہ کسی نفس کے جذبے سے محروم ہو کر نہیں کرتا. اس کے اندر کبھی کوئی تعلی پیدا نہیں ہوتی کہ یوں مارا اور یوں الٹایا، بلکہ اور زیادہ استغفار کرتا ہے، اور زیادہ خدا کی راہ میں جھکتا ہے، خدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ اے خدا میں بھی تو قابل نہیں ہوں، میں مجبور ہوں اس قدم اٹھانے پر، تو مالک ہے اس لیے تو مجھ سے زیادہ رحم کا سلوک فرما رہا ہے، لیکن مجھے اختیار نہیں.
اگر مجھے اختیار ہوتا بخشش کا تو میں ضرور بخشش کرتا، بڑی خاطر مجبور ہوں۔ اس حالت میں وہ قدم اٹھاتا ہے اور وہاں جماعت میں تعلی کے دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اب ہم نے الٹا دیا، ہم نے رپورٹ کی تھی، ہمارے کہنے پر وہ مارا گیا، اور دوسرا کہتا ہے کہ دیکھو اب وہ بھی مارا گیا، اب ہم نے یہ کوشش کی تھی۔ یہ انسانیت کی باتیں نہیں، مدد سے اس کا کوئی تعلق۔ یہ جن گھٹیا باتیں ہیں جس کا اس مٹی سے تعلق نہیں جس مٹی سے آدم کو تخت پیدا کیا گیا، اس مٹی سے کوئی تعلق نہیں جس کا معراج محمد رسول اللہ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن کے زندگی گزارنی ہے تو پھر سارے نظام اچھے ہیں، خواہ وہ ذیلی نظام ہو یا بنیادی نظام ہو، سارے نظام جتنے بھی تنظیمیں ہیں جماعت کی ان کو برکت دی جائے گی۔ جہاں آپ کے انانیت کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، جہاں کسی عہدے سے ہٹنا یا کسی منصب سے معزولی آپ کو اطلاع میں ڈال پھینک دے گی اور آپ اس امتحان میں نامراد اور ناکام ٹھہریں گے، وہیں سے آپ کا اللہ کے نظام سے، اس نظام سے تعلق کاٹا جائے گا جو خدا نے اپنے دو ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ ایک آخری بات میں پہچان کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے اس کے سامنے دو تین قسم کے لاہ عمل ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایسا لاہ عمل اختیار کرتا ہے کہ بظاہر وہ دنیا کی نظر میں ذلیل رہتا ہے مگر ایسی بات کوئی نہیں کرتا جس سے نظام کی تکلیف ہو اور نظام کو ٹھوکر لگے، یا کچھ لوگ جو پہلے زیادہ مطیع تھے اب کم مطیع ہو جائیں، تو ایسا شخص خدا کا بندہ ہے، اللہ ضرور اس کی دلجوئی فرمائے گا۔ اور اگر اصلاح کی خاطر نہیں بلکہ غلطی سے بھی اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا گیا ہے تو اللہ خود اس کی اصلاح فرما دے گا اور اس کو بہت درجات عطا فرمائے گا۔ مگر ایسا شخص جب ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ لوگوں کے دل جیتنے کے لیے، ان کے سامنے اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے وہ ان سے اپنے شکوے شروع کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ پہلے سے کم مطیع ہو جائیں، وہ جانتا ہے کہ ان کے نتیجے میں ان کے اسلام کو خطرہ ہے اور یہ ٹھوکر کھائیں، وہ شخص خدا کا بندہ نہیں ہے برابر، وہ اس مقام پر ہار گیا اور نامراد ٹھہرا۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو ایک آیت کی تشریح میں بیان فرمایا ہے جس کا تعلق حضرت داؤد اور حضرت سلیمان سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا میں وہ حصہ پڑھتا ہوں جس کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ فرمایا کہ دو عورتیں تھیں اور ان میں سے ایک کی گود میں اس کا بیٹا تھا، ہر ایک کی گود میں اس کا بیٹا تھا۔ بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک لڑکے کو اچک کر بھاگ گیا، ساتھی عورت نے اسے بتایا کہ تمہارے لڑکے کو بھیڑیا لے گیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، میرے لڑکے کو نہیں، تمہارے لڑکے کو لے گیا اور یہ بچہ ہی میرا ہے۔ یہ بحث کرتی ہوئی وہ حضرت داؤد کے دربار میں پہنچی اور حضرت داؤد نے ان میں سے جو بڑی تھی اس کو وہ بیٹا دلوا دیا کہ معلوم ہوتا ہے تمہارا تھا، یہ چھوٹی کا نہیں تھا۔ وہ فریاد لے کر حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچی۔ آپ نے جب ان دونوں عورتوں کو حاضر کیا، ان کے بیان سنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے واقعہ بتایا، انہوں نے کہا چھری لاؤ، میں برابر ٹکڑے کر کے اس بچے کو دونوں میں تقسیم کر دے، آدھا وہ لے لے آدھا وہ لے لے۔ چھوٹی عورت جس کا بچہ تھا اس نے بے اختیار یہ پکار کے کہا، گویا کہ اذیت سے بے چین ہو کر یہ کہا کہ نہیں نہیں، یہ اس کا بچہ نہیں، جھوٹی، اس کو دے دیں، اس بچے پر چھری رکھ لائیں، اسے بچہ عزیز تھا، اس کا بیٹا تھا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اسی وقت وہ بچہ پکڑا، اس کو پکڑا دیا۔ میں یہی تو پہچاننا چاہتا تھا کہ اصلی ماں کون سی اور جھوٹی ماں کون سی۔ بس نظام جماعت سے اگر آپ کو زیادہ محبت ہے اور اپنی ذات اور اپنی انا سے زیادہ محبت نہیں، تو ہر ایسے ابتلا کے موقع پر آپ ہمیشہ نظام جماعت کی حفاظت میں اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آن، ہر چیز کو قربان کر دیں۔ کبھی ایسا کلام نہیں کریں گے، کبھی ایسا طرز تکلم اختیار نہیں کریں گے، خواہ ظاہر طور پر کہیں یا نہ کہیں۔
یا اپنی حرکات تک آپ سے ایسا اثر نہیں ڈالیں گے کہ آپ نظام کے مارے ہوئے مظلوم ہیں تو سچے مگر جھوٹوں کا شکار ہو، جس کے نتیجے میں لوگ نظام سے متنفر ہو جائیں اور نظام کاٹا جائے اور جماعتیں دو نیم ہو جائیں. بس پیشتر اس کے کہ جماعتیں دو نیم ہوں ان کے فعلوں کی وجہ سے وہ زیادہ پسند کریں گے کہ ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں مگر نظام جماعت فراس نہ ہے. یہ سچے مومن بندے ہیں، یہ ہیں وہ جو مسلم ہیں، جن کے اسلام کی خدا گواہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نظام جماعت کی حفاظت فرمائے اور ہمیشہ جماعت کو خدا کے بندے بنا کر زندہ رکھے. شیطان کے بندے بننے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. یہ آج بارش زیادہ تو ایسے نہ ہے، نماز کے بعد جمع کرا دیجیے کیا؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.